السلام علیکم، مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں کراچی شہر کے اندر، جامعہ کراچی کے اندر جو یہ واقعہ ہوا، مگر افسوسناک بات یہ تھی کہ وہاں جو ہے پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگے اور وہ جماعت والوں نے اس پہ احتجاج کیا اور جماعت والوں کی ایف آئی آر ہوئی۔ اب آپ جماعت اسلامی سے لاکھ اختلاف کرتے ہوں، آپ ان کی اسلامی جمعیت طلبہ سے لاکھ اختلاف کرتے ہو، مگر اب یہ جو صورتحال ہے یہ ہر محب وطن شہری کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ آپ کے جماعت میں آپ کے وہاں پاکستان نہ کھپے اور اس طرح کے نعرے لگانا، تو یہ کہاں کی وہ ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سندھیوں کو بھی بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور ایک کوشش ہے۔ سندھی پاکستان کا اتنا ہی محب وطن ہے جتنا کوئی اور پاکستان کا قوم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ جماعت والوں نے اس پہ یعنی کہ لبیک کہا اور انہوں نے اس پہ ان کو روکا ٹوکا۔ جماعت والوں نے، ٹھیک ہے، جماعت والے ماضی میں دوسرے مخالف تنظیموں کو مارتے، مگر یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا، میں سمجھتا ہوں جماعت والوں کو شاباش دینی چاہیے، اور انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کرنے والوں کا منہ بند کیا، اور پاکستان کے یعنی کہ جو جتنی تنظیمیں تھیں وہاں ان تمام کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اور ہمارے اطلاعات کے مطابق جتنی طلبہ تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ تمام مل کے ان لوگوں کو منہ بند کرایا جائے، یعنی کہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والا کوئی تنظیم، کوئی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا منہ بند کرنا چاہیے، اور اگر شرافت سے نہیں تو وہ طاقت سے اس کا منہ بند کرنا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف یہ بات زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اس میں انتظامیہ کو بھی یہ ہونا چاہیے، جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے اگر اس میں کوئی سست روی کا موقع مظاہرہ کیا ہے تو یہ اس پر ان کی پوچھا گچھ ہونی چاہیے۔ اگر وہاں رینجرز ڈپیوٹ ہے اور رینجرز نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے کارروائی کی تو مثبت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر جماعت والوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون کے تحت تمام پارٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دونوں گروپ لڑتے ہیں، تو دونوں کے ساتھ یکساں۔ اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، نوجوان لازمی وہ تو مشتعل ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف جو نعرے لگے تھے اس پہ جماعت والوں نے مشتعل ہوئے، تو بہرحال جماعت والوں نے ایک بہت بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ایک پاکستان سے محبت اور اس کا ثبوت دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جماعت والوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے اگر یہ قدم وہاں ایسے نعرے لگے اور ان کی روک ٹوک کی اور اس کے لیے انہوں نے اس پاداش میں ان کی ایف آئی آریں کاٹی گئیں تو اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس پاداش میں اگر ان کے لوگ اندر بنے ان کو تو فوری راہ کرانا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف آپ کیسے پاکستان میں، تو یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی شہر میں چند چھوٹے چھوٹے مٹھی پر گروپ جی ایس ان کے جن کے رہنما کوئی باہر بیٹھے میں کوئی پاکستان میں ہیں، تو وہ گروپ جو ہے یہاں مظاہرے کرتے ہیں۔ کوئی پوری جی ایس ان کے گروپ بڑے جو ہیں جو نامی گرامی ہیں یا بھی قادر مکسی والے، یہاں کبھی انہوں نے ایسی مظاہرے نہیں ہوئے ان کی طرف سے یا اس کی کوئی قیادت کر رہے ہوں۔ بہرحال اگر وہ پردہ حمایت کرتے ہیں تو ان کو بھی سب کو بھی ہونی چاہیے، مگر یہ جو گروپ نے مظاہرہ کیا ان کو فوری گرفتار کر کے سخت ترین ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر یہ ریکارڈ پہ بات آ جائے کہ پاکستان کے خلاف وہ نعرے لگے تو اس سے سخت ترین کارروائی کی جائے۔ اسٹوڈنٹ کی جو پڑھائی کی تعلیم درس گاہ ہے وہاں سے نعرے لگنا، وہ مخالف تنظیم نے لازمی اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ بہت بڑی فریضہ ادا کیا کہ پاکستان کے خلاف بولنے والوں کی زبان بند کی، اور ان پہ اگر انہوں نے ان پہ تشدد بھی کیا ہے تو پاکستان کی حمایت میں کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کی حمایت میں ان کے جو اگر کوئی غلطی بھی کی ہے تو ان کے معاف کرنا چاہیے اس کو۔ اس طرح کی جو قوم پرست کا رجحان جو لہر آئی ہوئی ہے کراچی شہر میں اور یہ صوبہ سندھ میں، بلکہ اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ آپ اپنے حقوق کے لیے، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ سندھ کے نہ کھپے، بھائی کیوں نہیں کھپے پاکستان، کیا وجہ ہے بھائی؟ اگر کوئی مثال کے طور بلوچستان میں اگر وہ بات ہو رہی ہے تو بلوچستان والا اگر وہ کہہ رہا ہے مار رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ان کے سرداروں نے ان کے حقوق نہیں دلوائے، یا ان کے اگر حقوق سلب ہیں تو ان کا سیاسی مسئلہ ہے کہ ان کے جو وہاں کے سیاسی رہنما تھے انہوں نے ماضی میں بھی کوئی ان کے وڈیروں نے جاگیرداروں نے کام نہیں کیا، تو وہ آج بلوچستان میں ایک آتش فشاں بن گیا ہے، تو لازمی ان کے پیچھے بھی انڈیا کے ہاتھ ہیں اور یہ سب ہے۔ خیر وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ سندھ میں یہاں اگر دیکھا جائے تو مخالف جو تنظیمیں ہیں وہ پیپلز پارٹی نے سندھیوں کے لیے کیا نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے وفاق سے لے کے صوبے تک کے جتنے محکمے ہیں ان میں سندھی بھرتی ہیں، اور سندھی یہ ہونا بھی چاہیے، تو سندھ پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ سندھ کے لوگوں کو جاب ملنے چاہیے اور تمام لوگوں کو جاب ملنے چاہیے، کراچی کے لوگوں کو، مہاجروں کو جاب ملنے چاہیے، پنجابیوں کو جاب، جو یہاں کا ڈومیسائل یافتہ ہے ان کو جاب ملنے چاہیے۔ مگر سندھی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کھپے تو سندھی کو احساس محرومی کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
سندھی کوئی ایسی بات پاکستان نہ کھپے کا نعرہ عام سندھی نہیں لگاتا. یہ شرپسند عناصر ہیں اور ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. اب نہ جانے انتظامیہ میں ایسے کون سے عناصر ہیں جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور وہ ایسے نعرے لگاتے ہیں. پورا سندھی پاکستان کا محب وطن ہے. سندھی اسی طرح جیسے کوئی اور پاکستان کی قوم والا محب وطن ہے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت والوں نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے جو ان کی روک تھام کا مظاہرہ کیا، کوئی لسانیت نہیں ہے. یہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر پیپلز پارٹی پی ایس ایف جو ہے، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، یا ایسی جو بڑی پارٹیاں ہیں جو اسٹوڈنٹ کی، ان میں تمام قوموں کے لڑکے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کوئی لسانی بنیاد پہ تنظیم اسٹوڈنٹ ونگ قائم ہوئی بھی ہے تو اس میں کوئی ایک ہی قوم کے لوگ ہوں، یا کوئی مذہبی ونگ ہے تو اس میں ایک ہی قوم. اگر ویسے جو جنرل اسٹوڈنٹ کی پولیٹک ویسے سیاسی پارٹی کی طرح ہوتے ہیں تو ان لوگوں میں جو بھی جماعت میں بھی سندھی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، گلگت بلتستان آزاد کے بھی تمام. مگر اسلامی جمعیت طلبہ ایک منظم جماعت ہے اور وہ عوام طالبہ علم کے حقوق کے لیے بات کوشاں رہتی ہے. ہر کالج میں، جامعہ میں آپ نیا طالب علم داخل کے لیے جائے تو اس کو تمام سہولتیں، اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی تعلیم و تربیت وہاں کر رہے ہیں اور نوجوانوں کی نشو و نما کرتے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق. اور یعنی کہ کوئی غیر اسلامی کام ہوتا ہے تو اسی طرح روک تھام کرتے ہیں جس طرح انہوں نے پاکستان نہ کھپے، پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی. تو اسی طریقے سے وہ یہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کا بڑا اچھا فیصلہ تھا اور اسلامی جمعیت طلبہ نے، میں سمجھتا ہوں، یہ روک تھام کی. یہ سندھ والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اگر ان کے یہاں ایسی کوئی عناصر ہیں تو ان کو روکنا چاہیے. پھر صوبائی حکومت کو، پیپل پارٹی کو نوٹس لینا چاہیے اس کا کہ پاکستان نہ کھپے کے یہ نعرے شہر میں کچھ زیادہ ہی روڈوں پہ بھی ریلیاں نکلتی ہیں اور اس میں بھی نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ سندھ میں بھی ریلیاں نکل رہی ہیں سندھ یونیورسٹی سے، تو اس میں بھی نعرے. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تمام سندھیوں کو یہ بدنام کرتے ہیں اس طرح کے نعرے لگانے میں. سندھی جو ہے وہ پاکستان کو نہ کھپے کا نعرہ لگا رہا ہے. سندھی کو اس سے کوئی سندھی کی آپ جو ووٹ نمائندہ تنظیم ہے وہ ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے بھی جیتتی ہے. تو لازمی جب اس کو ووٹ دیتے ہیں تو سندھیوں کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ قومی جماعت کو ووٹ دیں اور اپنے حقوق کو اس جماعت سے لیں. تو اسی طرح اگر وہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگانے والوں کو ووٹ دیتی تو سندھ میں تو بلوچستان والے حالات ہوتے. سندھ میں تو ماشاء اللہ ترقی ہے، مگر اب جب کسی کے کوئی نہیں مل رہا کسی کو تو پورے پاکستان میں ہی جتنی تنظیم قومیں رہتی ہیں، پنجاب بھی ہوتے ہیں، پنجاب کے بھی ہمیں زری پنجاب نہیں بنا، سیالکوٹ نہیں بنا، لاہور بنا دیا، یہ بنا دیا. تو ایسے تو چلتا رہتا ہے معاملہ. مگر اوور آل دیکھا جائے تو سندھ کو کافی پیپلز پارٹی نے بھی ترقی دی ہے اور سندھیوں کو جو پڑھے لکھے کوالیفائڈ لڑکے ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، ہر شعبے میں سندھی لڑکا کام کر رہا ہے اور وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ جا رہا ہے. اور بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کہیں سفارش سے بھی چلا جاتا ہے، کہیں پیسے سے بھی چلا جاتا ہے. تو یہ تو چلتا ہی ہے پاکستان میں، نوٹوں سے بھی کئی نوکریاں لگ جاتی ہیں. تو بہرحال تو جو سفارشی ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے، جو ٹیلنٹڈ لڑکا ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے. سندھ میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے ہمارے یعنی کہ جو یہاں کے ہندو سندھی رہتے ہیں اتنے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے مختلف برادریوں کے لوگ ہیں، سومرا برادری کے لوگ ہیں، یعنی کہ ابڑو برادری کے لوگ ہیں. مطلب یہ یعنی کہ صحیح معنوں میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ بولتے ہیں بہت سارے یعنی کہ برادریوں پہ میں نام لے کے کسی کا رہ جائے کسی قوم کا، تمام پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں، بڑے ہر شعبے میں پاکستان کے. وفاق میں بھی ہیں، ڈی سی، کمشنر، یہ وہ لگے ہیں. اور یہ سب پیپلز پارٹی نے بھی ان کو جابوں پہ لگایا. یہ حقیقت ہے، پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا. تو پھر کائے کے احساس ہے یہ جو محرومی کا یہ ایسا نعرہ لگا کہ یہ نہ کھپے نہ کھپے، کیوں نہ کھپے، کیا وجہ ہے؟ وہ جہاں نہیں پتا، بس وہ کہہ دیا ہے تو وہ کہیں سے ڈورے ہل رہے ہیں انڈیا سے، بھارت سے، یا جو بھی ان کے لیڈران ہیں وہ ان کو راگ پارٹ دیا ہوا ہے اس پہ وہ نہ کھپے نہ پے کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے کی سندھ کی انتظامیہ کو بھی چاہیے ان کی بیک کھنی کرے اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے. اور جو اسلامی جمعیت کے 2 لڑکے پکڑے جنہوں نے پاکستان نہ کھپے کے نعرے پہ ان کی مخالفین کی پٹائی لگائی تو یہ ان کو اس ایوارڈ دیا جائے، اس میں ریوارڈ کے طور پر ان کو رہا کیا جائے، ان پہ مقدمات واپس لی جائے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی نعرہ لگائے ملک میں یا کہیں بھی جگہ پہ تو اس کو اس کی زبان وہیں نوٹ لینی چاہیے، اس کو وہیں پکڑنا چاہیے. ہم پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی مسلح فوج اس کے خلاف کسی نعرے کو پاکستان میں برداشت نہیں کریں. اس کے خلاف بات کرنے والے کسی لیڈر کو بھی پاکستان میں برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ پاکستان کے تمام محب وطن جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے گا اس کو پاکستان کے محب وطن عوام اب خود اس کا گریبان پکڑیں گے. تو پاکستان کو اگر ہے قائم ہے تو ہم بھی اس میں رہ رہے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہندوؤں کا غلام بننا ہے تو آپ دیکھ لیں انڈیا میں کیا حشر ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. تو یہ دیکھ لیں. یہ اگر نہ کھپے کر کے بلوچستان الگ، سندھ الگ اور فلانا کے پی کے الگ، تو اپنا اثر پاکستان اگر خدا نہ خواستہ دشمنوں کے منہ میں خاک. یہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو آپ کا وہ حشر ہوگا
جو فلسطینیوں کا بھی نہیں ہوا وہ برا اثر ہوگا. اس لیے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوششیں جاری رکھیں. کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی عام عوام بھی ہو, کہیں ایسا کوئی نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے تو اس کو پکڑ کے مارنا چاہیے. یہ تو اور کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوراً اطلاع دینی چاہیے اس کی کہ بھائی یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, یا پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے, یا پاکستان کے غلط حکومت کے خلاف نعرے لگا رہا ہے, مسلح فوج کے خلاف نعرے, فوراً بتانا چاہیے قانون نافذ کرنے والا ادارہ. پاکستان زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.